بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اور ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر اپنے ہفتے وار تجزیاتی پروگرام آج کی بات کے ساتھ درسقرآن.com کے پلیٹ فارم سے حاضر ہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قومی زبان کیوں ضروری ہے. یہ موضوع اس پس منظر میں ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی دفعہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اردو میں گفتگو فرمائی اور خطاب کیا. اس سے پہلے پاکستان میں بہت سارے مذہبی قیادت بھی آئی ہے اور غیر مذہبی بھی آئی ہے، لیکن یہ توفیق شاہ محمود قریشی صاحب کو ہوئی اور موجودہ حکومت کو ہوئی کہ انہوں نے اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارم کے اندر اردو زبان کے اندر اپنی بات کو رکھ کر اپنی یعنی قومی تشخص کا اظہار کیا. اور اردو پر جو کہ ایک بہت بڑی زبان ہے جس کو یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ میں بکثرت بولا جاتا ہے، دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے بولے جانے کے اعتبار سے، اور پاکستان کی قومی سرکاری زبان ہے. اسی طریقے سے بھارت کے اندر 6 ریاستوں کے اندر اردو جو ہے وہاں کی ریاستی سرکاری زبان ہے. اسی طرح جموں کشمیر جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر، اس کے اندر آئین کے تحت اردو ان کی سرکاری زبان ہے. نیپال کے اندر اس کو دوسری سرکاری زبان کے طور پہ لیا جاتا ہے. اسی طرح عرب امارات کے اندر اس کو دوسری سرکاری زبان کے طور پہ لیا جاتا ہے. لہذا آپ کو ہندوستان میں بھی بہت سی ریاستوں کے اندر، نیپال میں، عرب امارات وغیرہ میں آپ کو جو نوٹس بورڈ سرکاری طور پہ لگتے ہیں، ان میں جہاں اور زبانوں کا یعنی انگریزی کا یا مقامی زبان کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اردو کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو اردو کوئی معمولی زبان نہیں ہے، یہ ایک بڑی زبان ہے. اس کو سمجھنے والے اربوں کے اندر موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ادبیت ہے، جو اس کی ایک تاریخ ہے، اس میں جو شاعرانہ کلام ہے، جو نثر کا کلام ہے، وہ غیر معمولی ہے. اور اس پہ مسلسل یعنی ادبی حلقوں کے اندر کانفرنسیں چلتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی عام سادہ علاقائی زبان کی طرح کی زبان نہیں ہے، ایک بین الاقوامی زبان ہے. تو اردو کے اندر تو بہت جان ہے، حتیٰ کہ اردو کو سیکھنے کے لیے کراچی یونیورسٹی اور پاکستان کی دیگر یونیورسٹیوں میں جو شعبے موجود ہیں، وہاں پر بیرونی ممالک سے لوگ آتے ہیں، چائنا سے لوگ آتے ہیں، یورپ سے لوگ آتے ہیں، اور وہ آ کر اردو کے اندر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اردو کو سیکھتے ہیں. اور اردو میں بہت سارے ایسے یعنی بیرونی پاکستان سے ہٹ کر جو بیرونی ممالک کے لوگ ہیں، وہ جو ہیں باقاعدہ اردو میں شاعری بھی کرتے ہیں اور اردو میں کلام بھی لکھتے ہیں. تو اردو کی پذیرائی جو ہے حقیقت کے اعتبار سے یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پہ، زمینی حقائق کے طور پہ، یہ تو ساری دنیا کے اندر معروف ہے. لیکن کیونکہ ہم جب انگریزوں سے آزاد ہوئے تو انگریزی سے آزاد نہیں ہو سکے، اور اس کو ایک ریاستی زبان کے طور پہ ہم لے کر چلتے رہے. سرکاری ہماری جتنی بھی کورسپونڈنس ہوتی تھی وہ انگریزی زبان میں ہوتی تھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اردو جو ہے وہ نہ آ سکی، اور اس کی کچھ اور بھی وجوہ ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں موجودہ حکومت کو اور وزیر خارجہ کو خاص طور پہ اس بات پر بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے قومی زبان کو اہمیت دی. انہوں نے قومی زبان کو جو اہمیت دی، اس میں ایک بات تو یہی تھی کہ انہوں نے قومی زبان اور ہماری جو قومی تشخص ہے ہمارا، اس کو اجاگر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے 2 بہت اہم موضوعات پر بات کی. کشمیر کے موضوع پر بات کی، اور یہ جو ناموس رسالت کے حوالے سے جو کارٹون شائع ہو رہے تھے تو ان کے حوالے سے بات کی، اور پاکستان کا اور پاکستان کے مسلمانوں کا بلکہ پوری امت مسلمہ کا جو موقف ہے وہ اقوام عالم کے سامنے پیش کیا. تو یہ دونوں باتیں کیونکہ انہوں نے اردو میں فرمائی تو قوم کو بھی پتہ چلا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ان دونوں معاملات کے اندر کوئی درپردہ کچھ اور کام نہیں کر رہی، بلکہ وہ مخلص ہے، اور وہ مذہبی جو ہمارے شاعر ہیں اور جو ہماری مذہبی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بھی سنجیدہ ہے. اور کشمیر کا مسئلہ جو کہ ہمیشہ سے ہماری شہرک رہی ہے اور ہمیشہ سے اس کا مسئلہ اہم رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اردو میں یہ بیان کرنے سے قوم کو واضح طور پہ پتہ چلا. جب یہ انگریزی میں یہی باتیں کی جاتی ہیں تو ایک تو جو انسان اپنی مادری زبان میں جس طرح سے معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے اور کھل کر کرتا ہے وہ چیز نہیں ہو پاتی، اور نتیجے میں بہرحال شبہات رہتے ہیں کہ یہ کوئی پالیسی بیان دے دیا گیا ہے یا واقعتاً اس کے پیچھے کوئی ان کے جذبات بھی ہیں اور کچھ کرنا کرانا بھی ہے یا نہیں. تو پاکستانی قوم کو پہلی دفعہ اپنی حکومت کی طرف سے ایک بہت واضح پیغام ملا
کہ نہیں بھائی ہم تو جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اسے. تو اس حوالے سے میں مبارکباد دوں گا وزیر خارجہ کو بھی, اور ظاہر ہے جو جس حکومت نے اس چیز کا انیشیٹو لیا ہے ان کو بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے جو قائد اعظم کی بھی چاہت تھی اور دستور میں شق نمبر 251 کے تحت بھی ضروری ہے, اور ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اس کا ستمبر 2015 کا فیصلہ بھی ہے کہ سرکاری طور پر جتنی بھی کورسپونڈنس ہیں اور جتنی بھی چیزیں لیٹر لکھے جاتے ہیں ان تمام کو اردو میں لایا جائے. تو گویا کہ ایک گائیڈ لائن بھی موجود ہے. تو اس کے بعد پھر اب کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم اس میں پیچھے رہیں, اور ہمیں اب جلدی سے یہ انگریزی کو چھوڑ کر اردو کا سفر کر لینا چاہیے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس بات پر کہ مادری زبان میں یا قومی زبان میں بات کرنا کیوں ضروری ہے, یا کم از کم جو اسٹریٹجک فیصلے ہوتے ہیں ان کا ہمارے سامنے اردو زبان میں آنا کیوں ضروری ہے, جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کا اردو زبان میں آنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, جو مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اس کی جو منٹس ہوتے ہیں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں جو کہ عوام کے سامنے لائی جا سکتی ہیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ اردو میں یا مقامی زبان میں ہونا وہ کیوں ضروری ہے. تو دیکھیں اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کو ہم افسر شاہی کہتے ہیں, جو خالی افسر ہوتا ہے اس کو ہم افسر شاہی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں. تو وہ بادشاہ اس لیے بنتا ہے کیونکہ اس کی چیزیں جو ہے عوام کو ان کا ایکسس نہیں ہوتا, عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا بیچ میں کھچڑی پک رہی ہے, کیا سازش ہو رہی ہے, کیا کمپرومائز کیے جا رہے ہیں, کیا سمجھوتے ہو رہے ہیں. تو عوام کو یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی, اور ظاہر ہے کہ عوام میں بہت کم لوگ انگریزی کو سمجھتے ہیں, پھر وہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, اور بہت کم لوگ پھر اس پر کوئی ریئیکٹ بھی کرتے ہیں, کوئی تبصرہ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جب وہ اردو میں نہیں ہوتا تو ایک بات جو ہے بالکل ڈھکی چھپی رہ جاتی ہے. تو بڑے بڑے فیصلے جو ہیں ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ پچھلے زمانے میں تو یہ اور زیادہ ہوتا ہوگا جبکہ میڈیا بھی نہیں تھا, یعنی جس طرح سے آج کل میڈیا ہے. تو اس زمانے میں تو میڈیا تک بات آتے آتے اتنے فلٹر لگتے تو وہ جو کرنا چاہتے ہیں بیرونی طاقتیں یا یہاں پر ان کے وفادار لوگ جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتا تھا, اور بعد میں ہمیں اطلاعات ہوتی تھیں, اور بالکل موقع پر ہمیں اطلاع نہیں ہوتی تھی. لیکن اگر یہ سب چیزیں اردو میں ہوں تو ظاہر ہے پھر موقع پر عوام کو بات پتہ چل جاتی ہے, اور عوام اس کو ایک عام, جس طرح وہ اپنے گھریلو ایشوز کو دیکھتے ہیں, اپنے علاقائی ایشوز کو دیکھتے ہیں, اپنے خاندانی مسائل کو وہ دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے وہ قومی مسائل کے اندر بھی جو ان کو سمجھ میں آئے گا تو وہ اس حوالے سے جو رد عمل دینا چاہیں گے دے سکیں گے. تو عوام کے سیاسی شعور کے لیے, عوام کی بیداری کے لیے عوام کو واقف رکھنا ضروری ہے, اور واقف رکھنے کے لیے مادری زبان سے اچھی کوئی صورت نہیں. اچھا, انگریزی میں یا کسی اور زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات تو بہت خراب ہوتی ہے لیکن الفاظ اتنے اچھے چنے جاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ مطلب کوئی اہم ایشو نہیں ہے. تو مادری زبان میں یہ نہیں ہوتا. مادری زبان میں جب آپ اس کو ادبیت کے اندر کسی خرابی کو آپ چھپانا چاہتے ہیں تو اوسط ذہن کا آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کوئی کھیل کیا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے دوسری زبان کے اندر جب جس کے محاورے سے لوگ بہت اچھی طرح واقف نہیں ہوتے, جس کی تعبیرات سے واقف نہیں ہوتے, وہاں پر جا کے بہرحال لوگوں کو اس طرح کے مشکلات ہوتی ہیں. تو پہلی بات یہ کہ اگر یہ چیز نہ ہو, یعنی اپنی مادری زبان کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں, تو قوم کا سیاسی شعور جو ہے وہ بیدار نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو خود بذات خود اتنی اچھی اردو نہیں بولتے تھے بلکہ اپنی اردو کو ٹانگے والے کی اردو کہا کرتے تھے, تو وہ ظاہر اردو کے لحاظ سے کمزور تھے, انگریزی میں زیادہ ان کی مہارت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھتے تھے کہ اردو کے بغیر جو ہے وہ یعنی ہم نہیں چل سکتے. تو وہ اردو کو فروغ دینے کے لیے مستقل انہوں نے کوششیں کی, ادارے بنائے, اور ان کی مختلف فرمودات موجود ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ وہ ویژنری آدمی تھے, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ بے شک مجھے اردو نہیں آتی, کمزور ہے میری, لیکن اگر ملک اس زبان میں چلا جو مجھے آتی ہے تو پھر نتیجے میں عوام تک بہت سی باتیں نہیں پہنچ پائیں گی, اور اوپر انگریز نہیں تو انگریزوں کے جو ان کے ساتھ وفادار ہیں تو ان کا قبضہ رہے گا, اور بیوروکریسی کی جو خرابیاں ہیں وہ بیوروکریسی کے اندر ہی رہیں گی, نکلیں گی نہیں, اور اس پر نہ کبھی کوئی احتجاج ہوگا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے.
تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اردو زبان کو فروغ دینے کی کوشش کی. ان کو زندگی نے مہلت نہ دی، لیکن بہرحال ان کی خواہش تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو. اسی طریقے سے اب جو نئی حکومت آئی ہے تو اب اس نے بھی دوبارہ سے اس طرف توجہ کی ہے، اور ہماری سپریم کورٹ نے بہت سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور آئین کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. تو یہ یعنی گویا کہ بانی پاکستان کی، آئین پاکستان کی، اور جو اہم سیاسی رہنما ہیں ان کی یہ ایک خواہش ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، قانون کی تشریح ہے کہ اردو زبان کو، قومی زبان کو رائج ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ یہ اسی بنیاد پر ہے کہ اس کے بغیر جو ہے قوم کا سیاسی شعور جو ہے وہ بیدار نہیں ہو سکتا. ہم ترجموں میں لگ جائیں گے اور باتوں کو سمجھنے میں لگ جائیں گے، اور اتنی دیر میں جو اسٹریٹجک لیول کی چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. دوسری بات تعلیم ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک مقولہ منسوب ہے جو مجھے نہیں اندازہ کہ یہ بالکل انہوں نے فرمایا نہیں فرمایا، لیکن جو بات ہے وہ 100% ٹھیک ہے. وہ بات کیا ہے کہ ان کی طرف جو منسوب قول ہے کہ اگر دوسری کسی زبان کے اندر علوم حاصل کیے جائیں، فنون حاصل کیے جائیں، خاص طور پہ جو سائنسی علوم اور فنون ہیں، اگر وہ دوسری کسی زبان میں حاصل کیے جائیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ چھلکے والے بادام کھانا. اور اگر اپنی مادری زبان میں یہ علوم حاصل کیے جائیں تو یہ ایسے ہے جیسے کہ بغیر چھلکے کے بادام کھانا. تو بغیر چھلکے کے جو بادام ہوتے ہیں ان کے اندر غذائیت زیادہ ہوتی ہے، افادیت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے کہ دماغ تیز ہوتا ہے اور ذہن کھلتا ہے، وہ چیزیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں. اور جو اس میں کچرا ہے، چھلکا وغیرہ ہے، وہ اس سے ہمارا پالا نہیں پڑتا. لیکن جب آپ چھلکے والے بادام کھاتے ہیں تو ظاہر بادام میں قوت تو ہے، لیکن اس چھلکے کی وجہ سے اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے، اور ہم بھی کچھ مراحل کے بعد اصل مغز تک پہنچتے ہیں. تو یہ جو مراحل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں دشواری ہوتی ہے. تو بالکل بیائی اسی طرح سے علوم اور فنون کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کیمسٹری پڑھانا چاہتے ہیں، اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نا انگریزی کے فلاں فلاں چیزیں یاد کرو، پیریوڈک ٹیبل بولو، کیمسٹری کی مختلف اصطلاحات یاد کرو، آئیکن ہے، آئن ہے، ریڈیکل ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. جب وہ آپ بہت ساری چیزیں اس کو یاد کرنے میں لگاتے ہیں تو جو اس کا مغز ہے کہ وہاں پہ ہو رہا کیا ہے، وہاں پہ ہو رہا تو یہ ہے کہ کچھ عناصر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جو انفرادی حیثیت سے ہوتے ہیں، پھر کچھ عناصر مل جاتے ہیں تو اس سے مرکب بن جاتے ہیں، اور پھر وہ جو مرکب ہے کبھی وہ واپس بھی ہو جاتے ہیں، ریورس بھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں. تو ان کے جو آپس کے جو ترکیب ہوتی ہے وہ حصی بھی ہو سکتی ہے، وہ کیمیائی بھی ہو سکتی ہے، کیمیکل بھی ہو سکتی ہے، مکسچر بھی ہو سکتا ہے. تو اس قسم کی یعنی اصل تو یہ مغز ہے جو کہ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم، لیکن ہم اس مغز کو سمجھانے سے پہلے اس کو اتنی چیزوں میں لگا دیتے ہیں کہ بہت سے بچے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت ہی مشکل چیز ہے. اسی طرح الجبرا ہے، مشہور ہوتا ہے کہ الجبرا جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اور میتھمیٹکس جو ہے نا اس سے بہت سے لوگوں کی جان جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ کوئی بہت ہی پیچیدہ چیز نہیں ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک فن ہے، اور انسان نے جب بنایا ہے تو ظاہر سوچ کے بنایا ہے. اس کے اندر ضرور کوئی لاجک ہوتی ہے، ضرور اس کے اندر کوئی اصول ہوتے ہیں، اور اگر ہم کچھ وہ بنیادی اصولوں اور فلسفے کو سمجھ جائیں گے تو پھر آگے سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے. تو اگر ہم کسی کو یہ اپنی مقامی زبان کے اندر یہ فلسفہ سمجھاتے ہیں اور وہ بچہ اس کو بالکل ہضم کر لیتا ہے، بے شک اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس میں ویریبل کیا ہوتا ہے اور کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے، کوفیشنٹ کیا ہوتا ہے، اس کو یہ الفاظ نہیں پتا، لیکن وہ اس کا مغز سمجھ رہا ہے کہ بھئی ہمیں کچھ جو ہے چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہے، تو معلوم چیزوں کو ملائیں گے اور ان سے نامعلوم چیزوں کو نکال لیں گے. یہ بنیادی تصور ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو نامعلوم چیز کو ایک طرف رکھنا ہوگا، بقیہ چیزوں کو دوسری طرف لے جانا ہوگا. کبھی ان کے آپس کے تعلقات پلس کے ہوں گے، کبھی مائنس کے ہوں گے، کبھی ملٹی پلائی کے ہوں گے، کبھی ڈویژن کے ہوں گے، کبھی بریکٹس ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، تو کبھی اسکوائر ہوگا، کبھی روٹ ہوگا. تو اس قسم کی صورتیں پیش آئیں گی. تو اس کو اگر کانسیپٹ ہو تو اس کا دماغ بہت تیزی سے چلنا شروع ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو کانسیپٹ نہیں ہے اور وہ اس کانسیپٹ کی بجائے وہ اسی چیز میں لگا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے نا ایکویشن کہتے ہیں اور اس کو جو ہے کوفیشنٹ کہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے بچے اسی مرحلے میں، یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جس میں بادام سے پہلے چھلکا آیا ہوا ہے، تو نتیجے میں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو ایوریج اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا حوصلہ چھوڑ دیتا ہے.
اس کے مقابلے میں اگر یہ سب چیزیں مادری زبان میں ہوں، پھر ٹیچنگ میتھڈ بھی اچھا ہو، استاد بھی اچھے ہوں، تو ظاہر ہے کہ بچے جو ہیں، یعنی جو ذہین بچے ہیں ان کو تو ویسے بھی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود ہی پڑھتے ہیں. جو ایوریج بچے ہوتے ہیں، جن کے لیے سلیبس بنتے ہیں، جن کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں، جن کو مشق کرائی جاتی ہے، وہ عام طور پر اگر آپ مادری زبان میں سمجھائیں گے تو وہ بہت جلدی سمجھ جائیں گے اور ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. یعنی ایوریج بچے جو ہے نا، وہ ذہین بچوں کی طرح وہ جو ہے بیہیو کرنا شروع ہو جائیں گے. اور جو کمزور بچے ہیں ان کو بھی کچھ کان میں تو پڑے گا کہ بھائی ہاں اس میں یہ بات ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے، تو وہ بالکل فارغ نہیں ہوں گے کہ ان کو یعنی سوال دیکھ کر دن میں تارے نظر آ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کافی حد تک اس کو سمجھ رہے ہوں گے. باقی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو برابر نہیں بنایا، تو کچھ لوگ کمزور بھی ہوتے ہوں گے، تو کمزور لوگ وہ دوسری فیلڈز میں چلے جائیں گے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ تعلیمی اگر ہم کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ خواندہ ہو جائیں، ہم نے ان کو خواندہ کرنے کی شرائط ایسی سخت رکھی ہیں کہ بھئی آپ پڑھیں، لیکن پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے، اتنا انگریزی یاد ہونی چاہیے، اتنی آپ کو اصطلاحات یاد ہونی چاہیے، اتنی جو ہے مختلف چیزوں کی میتھمیٹکس کی چیزیں یاد ہونی چاہیے، اتنا فزکس کی چیزیں، بایولوجی کی چیزیں یاد ہونی چاہیے. جب آپ اس کو اتنا زیادہ رٹے پہ لگا دیتے ہیں اور اتنا زیادہ اس پر ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور وہ باتیں بھی وہ ہیں جو اس نے بچپن سے کبھی سنی نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے ایک نئی زبان ہوتی ہے، تو نئی زبان اس کو یاد کرانے کا کام اس کے ذمہ آپ لگا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی، نالائق ہے، بے وقوف ہے. تو یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں اس کی بے وقوفی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے اس کو کس قسم کے نظام تعلیم کے اندر ڈالا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگریزی عام نہیں ہے. انگریزی کمیونیکیشن کے لیے اہم ہے، بالکل اسی طرح عام ہے جیسے آج کل چائنیز بھی عام ہو رہی ہے، کیونکہ سی پیک ہو رہا ہے، چائنا کے لوگ ادھر زیادہ آئیں گے، ان سے زیادہ ہماری کمیونیکیشن ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے تاجر ابھی بھی زیادہ تو چائنا ہی جاتے ہیں، تو چائنا سے کمیونیکیشن ہماری ہوتی ہے بہت زیادہ. تو ہم چائنیز زبان کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. چائنا بھی 2 ارب کی آبادی ہے، تو چائنا کی آبادی کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ کمیونیکیشن کی ضرورت پیش آئے گی چائنیز کے اندر. اسی طرح اور زبانیں بھی ہیں. فرینچ زبان بھی ظاہر ہے ایک عام زبان ہے، بہت سے علاقوں میں بولی جاتی ہے. جو بھی نو آبادیاتی علاقے ہیں وہاں پر فرینچ کا ابھی بھی تھوڑا بہت چلن ہے. تو افریقہ وغیرہ کے اندر یہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. خود فرانس جو ہے ایک اہم ملک ہے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے ہماری. جرمن ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے. جرمنی اگرچہ یہ سلامتی کونسل کا رکن نہیں ہے، لیکن یہ ابتدا میں تو ایٹمی طاقت یہی بننے والا تھا، اور اصل قوت تو اسی کے پاس تھی. پھر بعد میں یہ پیچھے چلا گیا جنگ عظیم کی وجہ سے، اور اب جو ہے یہ دوبارہ سے یعنی اقتصادی طور پر اور ایک عسکری طور پہ ایک اچھی ریاست کے طور پہ آیا. تو جرمنی بھی اہم زبان ہے. یعنی انگریزی اہم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور زبانیں اہم نہیں ہیں، لیکن یہ تمام زبانیں بنیادی طور پہ علوم پڑھنے کے لیے نہیں ہیں. یہ تمام زبانیں کمیونیکیشن کے لیے ہیں کہ جب ان قوموں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ان قوموں کو ہمیں دعوت دینی ہے اسلام کی، ان قوموں سے ہمیں تجارت کرنی ہے، ان قوموں سے ہمیں مذاکرات کرنے ہیں، تو وہاں پر کہیں ہمیں ان کی زبانیں آنی چاہیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سریانی زبان جو ہے یہودیوں کی جو خاص زبان تھی اس کے سیکھنے کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے 17 دن کے اندر اس زبان کو سیکھا تھا. تو دوسری زبان کا سیکھنا یہ علوم سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو علوم سیکھنے میں رکاوٹ ہے. یعنی آپ علوم سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ کہتے ہیں نہیں، پہلے آپ اتنی کتابیں رٹ کے آئیں گے، تو پھر ان میں جو رٹ کے آئے گا ان کو میں سکھاؤں گا. تو ظاہر ہے کہ ان میں ہر ایک تو نہیں رٹ سکے گا، تو بہت سارے کمزور رہ جائیں گے. ہمارے یہاں پہ 33% پاسنگ مارکس ہیں، اور برطانیہ سے ہم نے یہ سارا نظام لیا تھا. برطانیہ میں 66% پاسنگ مارکس ہے. ان کا جو نظام ہے اس کا آدھا جو ہے وہ ہم نے لیا ہوا ہے، کیونکہ وہ برطانوی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ان کے اندر آدھی عقل ہے، تو ہم نے اسی آدھی عقل والے معیار کو لے کر ابھی تک رکھا ہوا ہے. 33% کو پاسنگ مارکس کہتے ہیں. اگر 40% آ جائے تو بہت سے طلبہ جو ہے وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مارا ہے. تو یہ ہم نے جس قسم کا نظام بنایا ہے، جس طرح کے معیارات رکھے ہیں، اور جس قسم کا نظام تعلیم ہے، اس کے یہ نتائج ہیں. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ اردو زبان یا مقامی جو زبان ہوتی ہے، جو مادری زبان ہوتی ہے، اس کے اندر تعلیم جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ فنون کی تعلیم اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. باقی آپ جتنا بھی زور لگاتے ہیں انگریزی سکھانے میں، اس سے آدھے زور کے اندر اور آدھے خرچوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ فنون سیکھ سکتے ہیں، اور سائنسدان اور انجینئر اور جو بننا چاہیں وہ بن سکتے ہیں. تو لہذا یہ بات واضح ہے کہ مقامی زبان کے اندر ان چیزوں کا آنا چاہیے. یعنی ہمارا جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے اس کے اندر بھی سرکاری زبان جب اردو ہے، قومی زبان اردو ہے، تو ہماری کورسپونڈنس اردو میں ہونی چاہیے.
اور اس میں اگر تھوڑا سا ہمیں اس میں مشکلات ہیں تو ہم اس میں بریکٹس میں انگریزی کو برداشت کر سکتے ہیں، اور تاکہ تفہیم ہو جائے، بات جو ہے وہ کچھ کی کچھ نہ ہو جائے، شروع میں ہم ایسے کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم اسی کلاس کو جو ہم دائرہ تعلیمی نظام سے لوگوں کو اوپر لائیں گے تو وہ افسر آئیں جو کہ اردو زبان کو صحیح طرح سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہماری پوری کورسپونڈنس اردو میں ہونی چاہیے، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے بھی آنی چاہیے۔ تو یہاں تک تو ہماری یہ بات ہوئی کہ اردو زبان یا مقامی زبان عام کیوں ہے۔ اب آخر میں ہم یہ بات تھوڑی سمجھ لیں کہ اس کی مزاحمت کیوں ہوتی ہے، یعنی بیوروکریسی اس پہ کیوں نہیں تیار ہوتی۔ جب سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ بھائی آپ کرو، تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، مغلیہ سلطنت جب گئی تھی تو فارسی زبان اس زمانے میں سرکاری زبان تھی۔ اس زمانے میں فارسی زبان میں بیوروکریسی ہوتی تھی، فارسی زبان میں افسر ہوتے تھے، فارسی زبان میں مشیر ہوتے تھے، تو یہ سلسلہ تھا۔ جب انگریزوں نے آ کر فارسی زبان کو ختم کر دیا سرکاری طور پہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ان پڑھ ہو گئے، جو اچھا مشورہ دینے کے قابل لوگ تھے وہ مشورہ دینے کے قابل نہیں رہے کیونکہ وہ انگریزی نہیں بول سکتے تھے۔ تو یعنی ساری جو کریم تھی، جو سیاسی شعور رکھنے والے لوگ تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، اس کریم کو انہوں نے، انگریزوں نے ایک فیصلے سے بالکل زیرو کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر ایک خلا پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پھر لوگوں نے انگریزی سیکھی، اور انگریزی سیکھ کر انگریزوں کے ماحول کے اندر رہ کر وہ انگریزوں کے غلام بنے، پھر آ کر وہ یہ بیوروکریسی کے اندر لگے۔ تو اس زمانے میں یہ ہوا۔ تو اس زمانے میں کیونکہ انگریز غالب آ چکے تھے تو مسلمان کچھ کر نہیں سکے، ورنہ اصولاً مسلمانوں کو مزاحمت کرنی چاہیے تھی کہ بھئی ہمارے نظام کو اسی طرح رہنے دیا جائے۔ لیکن جب پاکستان بنا تو اس کے برعکس صورتحال پیش آئی۔ پاکستان کے وقت بیوروکریسی میں انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کی کثرت ہو چکی تھی، یعنی جن لوگوں کو انگریزوں نے شروع میں تیار کرنا شروع کیا تو وہی لوگ جو ہیں، ان کی نسلیں جو ہیں وہ پاکستان بنتے وقت وہ دستور ساز اسمبلی کے اندر بھی موجود تھے، اور اسی طرح مسلم لیگ کے اندر بھی جو اس کی ٹاپ مینجمنٹ تھی اور بڑے عہدیدار تھے وہ سارے تقریباً اسی طرح کے تھے، انگریزی تعلیم والے لوگ تھے۔ اب جب پاکستان بنا اور وہ دستور ساز اسمبلی 1946 والی وہ پاکستان کی بھی اسمبلی بن گئی، اور وہ دستور ساز بھی رہی کیونکہ اس نے آئین بھی بنانا تھا اور وہ ایک عام اسمبلی بھی تھی، تو اس کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا، ان کو ایک خدشہ ہوا کہ اگر قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو رائج ہو جائے تو جس طرح انگریزوں کے آنے کے وقت میں فارسی والے وہ ان پڑھ ہو گئے تھے تو پھر ہم ان پڑھ ہو جائیں گے، یعنی ہمیں تو آتی انگریزی ہے، ہمیں تو اردو صحیح نہیں آتی، اور ہر چیز جب اردو میں ہوگی اور ہمیں نہیں آتی ہوگی تو پھر تو ہم اس کام کے رہیں گے نہیں۔ تو انہوں نے اس کی مزاحمت شروع کی کہ نہیں بھئی یہ انگریزی ٹھیک ہے، ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو ہمیں فوری طور پہ جو ہے چیزوں کو ایزی لے کے چلنا چاہیے، اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، انگریزی عالمی زبان ہے اور فلاں فلاں اس قسم کی باتیں کر کے اس کو تھوڑا سا انہوں نے ٹہلانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جلدی انتقال ہو گیا، اور اس طرح سے وہ چیزیں جو ہے لٹکتی چلی آئیں، اور اب جا کے یعنی 70 سال گزرنے کے بعد اب ہم اس طرف دوبارہ آ رہے ہیں کہ اردو کی طرف ہم آئیں۔ تو مزاحمت جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جن کو خطرہ ہے کہ بیوروکریسی کا پورا نظام جو ہے انگریزی میں ہے، اور وہاں پر جو سی ایس ایس وغیرہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح فوج کے اندر آئی ایس ایس بی وغیرہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، افسر بنتے ہیں، ان کا پورا نظام انگریزی میں چلتا ہے۔ اب اگر یہ اردو میں یہ نظام ہو گیا یا اس میں اردو کے حوالے سے زیادہ عمل دخل ہو گیا تو ہماری تو نسلیں جو ہم نے ان کو انگریزی سکھائی ہے اور اردو تو ہم اس کو یعنی اہمیت نہیں دیتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم دیہاتیوں کے بولنے کی زبان ہے، زیادہ اس کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اردو زبان کی طرف آنے سے گریز کرتے۔ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ ایک بات تو یہ کہ اب ظاہر ہے کہ وہ 1947 والے حالات بھی نہیں ہیں، میڈیا بھی ہے، عوام کا بھی سیاسی شعور جو ہے وہ کافی بہتر ہے، لوگ جو ہیں وہ باتوں کو گہرائی سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اب ان کو چکر دینا آسان نہیں ہے۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ کہ جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں یا اس طرح فوج کے جو افسران ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر یہ اردو رائج ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ فوج کے لحاظ سے تو یہ بہت اہم ایک مفید چیز ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ کی کمیونیکیشن انگلش میں ہوتی ہے اور انگلش جو ہے وہ آپ کے دشمنوں کو آتی ہے تو آپ کی باتیں پھر چھپی نہیں رہیں گی، اور فوج کے اندر اور جہاد کے اندر چیزوں کا چھپانا جو ہے یہ مستقل ایک ضرورت ہوتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو جب آپ اردو میں بات کریں گے یا مقامی زبانوں میں بات کریں گے تو گویا کہ اس کی انکرپشن ہو جائے گی، اور فوری طور پہ اگر آپ کو کوئی میسج کسی نے سن بھی لیا تو وہ اس کا ترجمہ کرانے تک اس کو نہیں سمجھ سکتا۔
لیکن اگر انگریزی میں آپ نے بات کی ہے یا انگریزی کوئی تحریر ہے اور وہ کسی کہتے لگ گئی ہے تو وہ تو فوراً اس کا معنی سمجھ جائے گا اور فوراً آپ کا وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا. تو لہذا یہ فوج کے بھی فیور میں یہ بات ہے کہ مقامی زبان کو فروغ دیا جائے. بیوروکریسی کے لیے بھی یہ اہم بات ہے کہ اب مقامی زبان کو فروغ دیا جائے. اردو کو آپ نے بہت عرصہ آگے پیچھے رکھا, اب اردو کی اہمیت کو آپ سمجھیں. قوم بھی اردو کو سمجھ رہی ہے. اردو میں آج کل نہ صرف مشاعرے ہوتے ہیں بلکہ آج کل اس پر بڑے بڑے ڈیکلیمیشنز ہوتے ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, بڑے بڑے کانٹیسٹ ہوتے ہیں. اور اردو جو ہے اب دوبارہ سے ہماری جو نئی نسل ہے اس کی ایک پسندیدہ زبان کے طور پہ دوبارہ سے اس کو اللہ تعالیٰ عروج دے رہے ہیں. تو لہذا بیوروکریسی والوں کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ اگر انہوں نے مزید ضد کی اور مزید جو ہے اس کو لٹکانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ ان کے خلاف جائے گا اور بالآخر ان کو مشکل حالات میں اپنے آپ کو وہاں سے ہٹانا ہوگا. دوسرا یہ کہ ان بیوروکریٹس کو جو کہ موجودہ ہیں ان کو ہمیں اعتماد دینا چاہیے. جیسے عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے بات کی کہ آپ مجھے دو سال دے دیں پھر آپ کی تنخواہیں بڑھاؤں گا, آپ فی الحال جو ہے ہمارے ایجنڈے پہ چلیں, ہماری باتوں پہ چلیں. تو جس طرح انہوں نے ایک اعتماد دیا تھا تو ان کو اردو کے حوالے سے بھی ایک سیشن ہونا چاہیے, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اردو آنے کا مطلب آپ کا نکلنا نہیں ہے. ہم ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن کا ایک عمل ہے. پہلے بالکل انگریزی میں ہو رہا ہے, پھر کچھ درمیانی انگریزی میں ہوگا, یعنی اردو ہوگی اور ساتھ میں بریکٹس میں انگریزی ہوگی, اور آہستہ آہستہ پھر یہ بالکل پیور اردو کی طرف جائے گا. تو اس زمانے میں ہم آپ کو پورا بینیفٹ دیں گے اور آپ کو بالکل بھی ہم اس حوالے سے یعنی یہ ہم آپ کو اعتماد دیتے ہیں کہ آپ کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا, آپ کے تنخواہیں کم نہیں ہوں گی, آپ کو جو اپنی نسلوں کے لحاظ سے جو آپ کو خدشات ہیں اس پہ کوئی نہیں, جو ان کا حق بنتا ہے ان کو ملے گا, لیکن آپ اس میں ہمارے ساتھ فیور کریں. تو اگر ہم اس طرح سے ان کو اعتماد دلائیں گے اور وہ ریزسٹ کرنا بند کر دیں گے یا ان میں سے اکثر لوگ ریزسٹ کرنا بند کر دیں گے تو مزاحمت کم ہو جائے گی اور پھر بالآخر ان چیزوں کو رائج کرنا آسان ہو جائے گا. اس وقت ایک پیسو ریزسٹنس ہے, یعنی جی سر تو کہتے ہیں لیکن جی سر کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ عمل نہ ہو. تو یہ جو پیسو ریزسٹنس ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے اور ہم نے اس کو یعنی ریزسٹنس ہی کو ختم کرنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسو کی جگہ ایکٹیو ہو جائے بلکہ یہ پیسو بھی ختم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ دل سے سمجھنے لگیں کہ اردو ہمارے لیے کتنی اہم ہے. اگر ہم یعنی قیام پاکستان کے وقت اردو کو لے چکے ہوتے تو آج بہت مختلف صورتحال ہوتی اور آج جو ہے بے شمار علوم و فنون جو ہے اس کے اندر ہماری یعنی بہت زیادہ دسترس ہوتی اور ہمارا امتیاز ہوتا کیونکہ اس میں ہم اپنے زبان کے اندر اور اپنی ریسرچ کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہوتے. اب تو ہم ہر چیز کو کاپی پیسٹ کر کے لے رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انگریزی کی وجہ سے ہم نے اپنے لیے فوائد نہیں بلکہ مسائل کھڑے کیے ہیں. تو میں آخر میں دوبارہ بات کو دہرا دوں کہ قومی زبان بہت اہم ہے, تعلیمی حوالے سے بھی, سیاسی شعور کے حوالے سے بھی, اور اس حوالے سے جو ریزسٹنس ہے وہ عام طور پہ بیوروکریسی کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس کو ہمیں ختم کرنا ہے اور اس کے لیے جو تجاویز دی گئی ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے حکومت کو, اور ہمیں ایسی کوئی صورتحال پیدا کرنی چاہیے جو ون ون سچویشن ہو اور بیوروکریسی والے بھی پریشان نہ ہوں اور اردو کا نفاذ جو ہے وہ بھی ہو سکے اور درمیان میں جو ہماری کمیونیکیشن ہے اس میں بھی مسائل نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اردو کی وجہ سے یعنی بالکل پیور اردو میں آپ ڈال دیں اور ادبی اردو میں لکھ دیں تو پھر وہ پیغام کسی کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو اور ایک مذاق سا بن جائے اور اس مذاق کے بعد پھر دوبارہ سے انگریزی شروع ہو جائے. تو اس قسم کی چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو اگر ہم اس طرح چلیں گے تو انشاءاللہ اردو زبان اور قومی زبان جو ہے وہ ہمارے یہاں رائج بھی ہوگی اور اس کی وجہ سے ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہماری ثقافت اور ہماری جو سائنسی ترقی ہے اور مذہبی جو ہمارا ایک یگانگت ہے, اس لیے کہ اردو زبان جو ہے دیگر زبانوں والے بھی سمجھتے ہیں, یعنی سندھی بھی سمجھتے ہیں, پنجابی بھی سمجھتے ہیں, اس سے ایک اسلامک جو ہماری یونٹی ہے اس کا تصور بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.